ہے کہ اس کائنات میں بالآخر سیلاب ہے، زلزلے ہے، انسان ناقص الخلقہ خلق ہو رہا ہے، انسان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہے، فقر انسان کو لاحق ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کے نواقص، شرور، کمیاں انسان کو، خامیاں انسان کو لاحق ہو رہی ہے۔ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا کو عین مہربان مانتے ہیں، وہ خدا کو عین علم اور قدرت رکھنے والا مانتے ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن کہ مہربان ترین خدا، عالم ترین خدا، قادر ترین خدا نواقص اور شرور کو اس عالم میں خلق کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس شبہے کو، اس اشکال کو اس نے اپنی کتاب تھیولوجی ان فلسفیکیشن میں بیان کیا، اور یہ کتاب الہاد کے زمانے میں ایک مشہور ترین کتاب قرار پائی، اور 50 سال تک یہ کتاب الہادی کتابوں میں، اس زمانے کے تمام تر الہادی کتابوں پر سب سے اہم ترین کتاب قرار پائی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم، اور آج میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے اینتھونی فلو کی۔ یہ کتاب جو ہے وہ اینتھونی فلو نے خدا کے موضوع کے اوپر، یعنی کہ ایگزسٹنگ آف گاڈ کے اوپر لکھی ہے۔ اگر اینتھونی فلو کے بارے میں اگر ہم تھوڑے بہت معلومات لی جائیں تو 50 سال سے بھی زیادہ جو ہے یہ شخص جو ہے وہ ملحد رہ چکا ہے، یعنی کہ خدا کا انکار کر چکا ہے، اور بالکل آخر وقت میں جو ہے اس نے خدا کا اقرار کیا ہے۔ سقراط کی وہ دلیل کے اوپر اس نے عمل کر کے دکھایا کہ دلیل کی پیروی کرو جہاں وہ تمہیں لے کے جائے۔ اس کے پاس دلیل آ گئی کہ خدا موجود ہے، تو اس نے وہ خدا کو اپنا لیا اور خدا کے وجود کا اقرار کر دیا۔ اور اسی موضوع کے اوپر اس کتاب پر تبصرے کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب باقر مہدوی صاحب کو۔ یہ قم میں اسلامک فلسفی میں پی ایچ ڈی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اسلامک فلسفی میں۔ قم میں الجامعۃ المصطفیٰ کے یہ طالب علم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ عصر حاضر کے عظیم ملحد، معروف و مشہور ملحد اینتھونی فلو کی کتاب دیر از اے گاڈ، خدا ہے، اس حوالے سے کچھ مختصر اور مفید نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلے اینتھونی فلو جو کہ خدا کو باور کر رہا ہے، خدا کا اقرار کر رہا ہے، اس کے اس خدا کے اقرار کو سمجھنے کے لیے اس کے الہات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کا ملحد تھا، کس حد تک ملحد تھا، اس کے الہات سے اس کا کیا مراد تھا، اور اس کے الہات کو سمجھنے کے لیے خود اینتھونی فلو کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے زندگی پر حاکم اصول اور قوانین اور قواعد کو جاننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اینتھونی فلو کے حوالے سے کچھ مختصر اور اس کا زندگی نامہ کہ اینتھونی فلو 1993 میں لندن میں پیدا ہوا اور ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کرسچن پادری تھے اور اس کو ایک مذہبی مدرسے میں بھیجا گیا، لیکن ان سب کے باوجود کہ وہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، مذہبی مدرسے میں اس نے تعلیم حاصل کی، اس کے والد کرسچن پادری تھے، لیکن ان سب کے باوجود 15 برس کی عمر میں اس نے خدا کا انکار کر دیا، اور خدا کا انکار بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ اس چیز کا قائل تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا جو مہربان ترین خدا ہے، مہربان ترین ہستی، اتنی مہربان ہستی ہونے کے باوجود کائنات میں شرور کو خلق کرے، کائنات میں نواقص ہو، کائنات میں کمیاں پائی جائیں۔ لیکن بالآخر 81 برس کی عمر میں اس نے اپنے اعتقاد سے، خدا کا جو ملحد تھا، خدا کو انکار کر رہا تھا، اس سے پھر کر وہ خدا باور بن گیا، خدا کا اعتقاد اس نے شروع کر لیا۔ جنوری 2004 میں اس نے ایک انٹرویو میں اپنے اعتقاد کی تبدیلی کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو خدا کے ماننے والوں میں سے قرار دیا، اور اس کے لیے بھی اس نے دلیل پیش کی، بالکل جس طرح وہ اپنے الہات کے لیے دلیل پیش کر رہا تھا، ارسطو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، بالکل جس طرح ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ نحن ابناء الدلیل نمیل حیث یمیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، ہم دلیل کے ماننے والے، جہاں دلیل ہمیں لے جائے ہم وہاں پر چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اینتھونی فلو بھی ارسطو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ارسطو کی پیروی کرتے ہوئے دلیل کو اپنا مقتدیٰ مان رہا تھا، دلیل کی پیروی کرتے ہوئے بالکل جس طرح خدا کے انکار کے لیے اس نے دلائل پیش کیے تھے،
اسی طرح خدا کو ماننے کے لیے، خدا کے ماننے والوں میں سے قرار پانے کے لیے اس نے دلائل پیش کیے، اور اس دلائل کے ناطے اس نے خدا کو اقرار کیا، خدا کا اقرار کیا، خدا کو مانا کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو ایک ہدف کے ساتھ خلق کیا ہے، اور ایک کائنات، تمام تر کائنات ایک ہدف مند کائنات ہے اور خدا کی طرف چل رہی ہے۔ انتونی فلو نے اپنے الحاد کے دور میں ایک طولانی عرصے میں 30 سے زائد کتابیں اور آرٹیکلز لکھے، اور صرف فلسفی موضوعات پر نہیں، مختلف موضوعات پر، تاریخی موضوعات پر، اخلاقی موضوعات پر، کلچرل موضوعات پر، سیاسی موضوعات پر، اور خاص طور پر خدا شناسی کے موضوع پر اس نے کتابیں لکھی اور خاص نظریات پیش کیے۔ مثال کے طور پر آزادی کے حوالے سے نعرہ لگایا اس نے کہ انسان آزاد ہے، آزاد تجارت کا نعرہ لگایا، ملحدانہ انسان کا تصور پیش کیا، انسان کے لیے خودکشی کا حق انسان کے پاس ہے، اس نظریے کا قائل ہو گیا، اور ان ہی نظریات کے باعث اس کی شہرت ہوئی، اس کی محبوبیت ہوئی فلاسفرز کے درمیان، وہ خاص ایک عظیم فلاسفر، ایک محبوب فلاسفر بن گیا۔ فلو کی ان تمام تر آثار میں سے وہ کتابیں، وہ آرٹیکلز جو خدا کے بارے میں تھے، در حقیقت وہی آثار، وہی کتابیں، وہی آرٹیکلز اس کے شہرت کا باعث بنے۔ انتونی فلو نے 3 اہم کتابیں اور آرٹیکلز خدا کے موضوع پر، خدا کے انکار کے موضوع پر لکھے بیسیکلی۔ پہلا آرٹیکل اور پہلی کتاب اس کی ہے تھیولوجی اینڈ فلسفیکیشن، الہیات اور مغالطے فلسفہ، جس میں اس نے اس بات کو بیان کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو کہ مہربان ترین ہستی ہے لیکن پھر بھی اس کائنات میں شرور کو خلق کرے۔ دوسری کتاب خدا اور فلسفہ، گاڈ اینڈ فلاسفی، اور تیسری کتاب مفروضہ الحاد، جس میں وہ اس بات کا قائل ہے کہ ہر انسان ملحد ہوا کرتا ہے، اگر وہ انسان خدا کو ماننا چاہ رہا ہے، خدا باور بننا چاہ رہا ہے تو اسے دلیل کی ضرورت ہے۔ یہ وہ 3 کتاب ہے، یہ وہ 3 آرٹیکلز ہیں جو اس نے اپنے الحاد کے دور میں لکھے، اور ایک اہم ترین کتاب جب وہ خدا باور بن گیا، خدا کا اقرار کرنے لگ گیا، اپنے خدا کے اقرار کے بعد اس نے کتاب لکھی دیر از اے گاڈ، جو آج ہمارا موضوع بحث ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آج کچھ نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ لیکن فلو کے اس 15 برس کی عمر سے لے کر 81 سال کی عمر تک، 81 سال کی عمر تک، جس میں اس نے خدا کا انکار کیا، وہ خدا کے انکار کے حوالے سے کچھ دلائل پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی، اور اہم ترین دلیل بھی اس کی یہی ہے کہ مسئلہ شرور، کہ اس کائنات میں شرور کا ہونا، نواقص کا ہونا، خامیاں کا ہونا، جو کہ مسجل چیز ہے، جو کہ ظاہر چیز ہے، ہر ایک دیکھ رہا ہے، ہر ایک اس کو پا رہا ہے کہ اس کائنات میں بالآخر سیلاب ہے، زلزلے ہے، انسان ناقص الخلقہ خلق ہو رہا ہے، انسان کو بیماریاں لاحق ہو رہی ہے، فقر انسان کو لاحق ہو رہا ہے، تو مختلف قسم کے نواقص، شرور، کمیاں انسان کو، خامیاں انسان کو لاحق ہو رہی ہے۔ جبکہ جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ خدا کو عین مہربان مانتے ہیں، وہ خدا کو عین علم اور قدرت رکھنے والا مانتے ہیں، اور نہ صرف علم و قدرت رکھنے والا، نہایت علم و قدرت رکھنے والا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مہربان ترین خدا، عالم ترین خدا، قادر ترین خدا نواقص اور شرور کو اس عالم میں خلق کرے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اس شبہ کو، اس اشکال کو اس نے اپنی کتاب تھیولوجی اینڈ فلسفیکیشن میں بیان کیا، اور یہ کتاب الحاد کے زمانے میں ایک مشہور ترین کتاب قرار پائی، اور 50 سال تک یہ کتاب الحادی کتابوں میں، اس زمانے کے تمام تر الحادی کتابوں پر سب سے اہم ترین کتاب قرار پائی۔ انتونی فلو اپنی کتاب خدا اور فلسفے میں خدا کے حوالے سے خدا کو ماننے والوں سے کچھ سوالات پوچھتا ہے کہ خدا کے ماننے والے میرے ان سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ کہ خدا کو کس طرح جانا جا سکتا ہے؟ ہم نے تو خدا کو جاننے کی کوشش کی، خدا کو ہم نے لیبارٹری میں سائنس اور تجربے کے ذریعے ہم ثابت نہیں کر سکے۔ دوسرا سوال یہ کہ
خدا جو غیر جسمانی ہے، خدا کو ماننے والے خدا کو غیر جسمانی مانتے ہیں، تو خدا جو غیر جسمانی ہے، غیر جسمانی ہونے کے ساتھ ساتھ کیسے خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، چھو رہا ہے، سونگھ رہا ہے، ان تمام تر چیزوں کے بارے میں تو خدا جانتا ہے، لیکن خدا تو جسم ہی نہیں رکھتا، تو بس خدا کس طرح ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ خدا اور خدا کے اندر جو بعض صفات ہے، ان خدا اور خدا کے اندر جو صفات ہیں ان کے اندر ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی سوال کہ خدا ہو اور خدا مہربان بھی ہو اور ساتھ میں شرور بھی اس کائنات میں موجود ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا ہو اور خدا مطلق اور لامحدود قدرت کا مالک بھی ہو اور ساتھ میں انسان کے پاس اتنا اختیار ہو کہ خدا کی نافرمانی بھی کر سکے؟ یہ کیسے ممکن؟ یا تو پھر خدا لامحدود قدرت نہیں رکھتا، یا تو پھر انسان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایک تو لامحدود قدرت بھی رکھے اور ساتھ میں انسان اپنے اختیار سے خدا کی نافرمانی بھی کرے۔ یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ سوالات تھے جو انتونی فلو خدا کو ماننے والوں سے پیش کرتا ہے۔ یہ یہاں تک ہو گئی خدا کے انکار پر دو دلیلیں جو انتونی فلو پیش کرتا ہے۔ تیسری دلیل جو خدا کے انکار پر انتونی فلو پیش کرتا ہے وہ یہ کہ یہ کائنات منظم ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات کے اندر ضرور بضرور کوئی نہ کوئی ناظم ضرور ہے، اس کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے ضروری ہے کہ اس کائنات کا ناظم اس کائنات کے باہر نہیں، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کائنات کا ناظم اس کائنات کے اندر ہی ہو، اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی ہو جو اس کائنات کے اندر نظم کو ایجاد کرے۔ یہ جو آپ خدا کے ماننے والے اس بات کے قائل ہے کہ اس کائنات کے باہر ایک ہستی ہے جو اس کائنات کے اندر نظم کو ایجاد کر رہی ہے، یہ ثابت شدہ نہیں۔ یہ تین اشکالات یہاں تک جو انتونی فلو پیش کرتا ہے۔ چوتھا اشکال جو انتونی فلو اپنی تیسری کتاب میں مفروضہ الہات میں، جس کتاب کو 1975 میں ایز اے آرٹیکل اس نے لکھا، اس کتاب میں اس آرٹیکل میں وہ اس بات کو، اس اشکال کو کوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہے تو اسے الہات کو ایزیوم رکھنا ہوگا کہ ہر شخص ملحد ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو ماننا چاہتا ہے تو اسے خدا کو ماننے کے لیے دلیل پیش کرنا ضروری ہے۔ دلیل کے بغیر کوئی بھی شخص خدا کا اقرار نہیں کر سکتا، خدا کو نہیں مان سکتا۔ ہاں البتہ انتونی فلو کی اس بات کو ہم بھی اس جہت سے مان رہے کہ ہر شخص خدا کو ماننے کے لیے، خدا کو قبول کرنے کے لیے دلیل کا محتاج ہے، اور انتونی فلو کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم اگر ملحد ہے تو ہمارا الہاد سلبی الہاد ہے۔ سلبی الہاد سے کیا مراد ہے؟ ایجابی الہاد نہیں ہے۔ ایجابی الہاد کا کیا مطلب ہے؟ ایجابی الہاد کا یہ مطلب ہے کہ خدا کے نہ ہونے پر ہمارے پاس دلیل ہو۔ انتونی فلو ایجابی ملحد نہیں ہے، خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس وجہ سے وہ خدا کے ہونے کا اقرار نہیں کر رہا اور خدا کے ہونے کو نہیں مان رہا۔ انتونی فلو کو جو ملحد بیان کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے الہاد کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس خدا کے ہونے پر، خدا کے وجود پر کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کہ خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس دلیل ہو۔ نہیں، انتونی فلو کا الہاد ایجابی الہاد نہیں ہے، خدا کے نہ ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ خدا کے ہونے پر، خدا کے وجود پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا الہاد سلبی الہاد، اور اس سلبی الہاد کو ہم بھی مانتے ہیں، یعنی اسلامی فلاسفرز بھی مانتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ خدا کو مانے تو دلیل کے ساتھ مانے۔ خدا ایسی چیز نہیں کہ ہم کسی کے کہنے کے ہی صرف کہ فلاں شخص کہہ رہا ہے تو ہم خدا کو مان لیں، نہیں، خدا کو ماننے کے لیے ہم بھی اس کے قائل ہیں، اسلامی فلاسفرز بھی اس کے قائل ہیں کہ خدا کو ماننے کے لیے ہم دلیل کے محتاج ہیں، اور اسلامی مسلمان علماء بھی اس کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یقیناً اسلامی مسلمان علماء جب رسالے عملیہ لکھا کرتے ہیں کہ مقلدین مکلفین جب
کسی فتوے پر عمل کرنا چاہتے، جو رسالہ جو کتاب لکھی جاتی ہے، علماء اس کتاب کے بالکل ابتدا میں ہی اس کتاب کے پہلے پیج کے پہلے فتوے کے پہلے ہی جملے میں یہ جملہ کوٹ کرتے ہیں کہ اصول دین کو، خاص طور پر توحید کو، از روئے بصیرت یعنی عقلی دلیل سے جاننا ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان توحید کو مانے تو تقلید کرتے ہوئے کسی کی بات کوئی شخص کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانتے ہوئے توحید کو مان لے، نہیں۔ توحید کے لیے ہم بھی اس کے قائل ہیں کہ دلیل کا ہونا ضروری ہے، لہٰذا انتونی فلو کی اس بات سے ہم بھی اتفاق کرتے ہیں، اور اس الحاد کے لفظ الحاد کو ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن اس الحاد کو پریکٹیکل ہم بھی اس کو مانتے ہیں، اس کے اوپر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ جو انتونی فلو کے حوالے سے ہم کہہ رہے کہ انتونی فلو 67 سال کے بعد اس نے الحاد کو چھوڑ کر وہ خدا کو ماننا اسے شروع کر لیا، وہ اس قسم کے الحاد کا قائل تھا، یعنی اس کے پاس خدا کے وجود پر دلیل ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ ملحد کہلا رہا تھا۔ اور جب وہ 67 سال کے بعد 51 سال کی عمر میں اس کے پاس خدا کے وجود پر دلائل قائم ہو گئی، اس نے بھی خدا کے وجود کو مان لیا۔ البتہ یقیناً اس کے خدا کے وجود کو ماننے میں اور ہمارے خدا کے وجود کو ماننے میں، اس کے خدا میں اور ہمارے خدا میں جو ہم خدا کا تعارف پیش کرتے ہیں، اس میں یقیناً اختلافات موجود ہیں، لیکن ہم بھی خدا کو مان رہے دلیل کے ساتھ، وہ بھی خدا کے وجود کو مان رہا ہے دلیل کے ساتھ، اور جب تک اس کے لیے خدا کا وجود دلیل کے ساتھ ثابت نہ ہوا، اس نے خدا کا انکار کر رکھا۔ لہٰذا اس حوالے سے ہم انتونی فلو کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں، اور فلو کے لیے خدا جو ثابت ہوا وہ سائنسی دلائل اور سائنسی شواہد اور قرائن کے ذریعے خدا کا وجود ثابت ہوا، اور سائنس کی ترقی کے باعث اور سائنسی ترقی یافتہ نظریات کے پیش ہونے کی وجہ سے، حیران کن سائنسی نظریات پیش ہونے کی وجہ سے انتونی فلو بھی خدا کا اقرار کر گیا۔ ان میں سے ایک اہم ترین نظریہ جو اس کے بھی حیرانی کا باعث بنا، وہ ڈی این اے کے حوالے سے جو ترقی یافتہ انکشافات تھی کہ کیسے ممکن ہے کہ مردہ انسان زندہ ہو جائے، بالآخر کوئی نہ کوئی ہے جو انسان کو، جو اس کائنات کو زندہ کرنے والا ہے، لہٰذا اس طبیعت میں، اس نیچرل میں، اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو بنا رہا ہے، اور وہ یقیناً انتہائی علم اور قدرت کا مالک ہوگا۔ اور پھر انتونی فلو نے اپنی اس کتاب دیر از اے گاڈ میں 3 اہم سوالات پیش کیے، اور ان 3 اہم سوالات کے جوابات بھی دیے۔ وہ 3 اہم سوالات کیا تھے؟ سب سے پہلا سوال یہ کہ طبیعت میں موجود قوانین کہاں سے آئے؟ ان قوانین کو بنانے والا کون ہے؟ کون سی ہستی ہے جس نے طبیعت میں ان قوانین کو بنایا ہے؟ اور اس کے جواب میں وہ بیان کرتا ہے کہ طبیعت میں موجود دقیق ترین قوانین کو ایک ہوشیار ترین بنانے والی ہستی ہے جس نے اس قوانین کو بنایا ہے۔ دوسرا سوال کہ ایک مردہ چیز کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو مردہ چیز کو زندہ کر رہا ہے؟ اور پھر وہ ڈی این اے کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ ایک مردہ شے جو زندہ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ہوشیار ترین، ایک عالم ترین اور قادر ترین ہستی ہے جس نے اس کائنات میں ہر مردہ چیز کو زندہ کیا ہے۔ اور پھر تیسرا سوال کہ کائنات اپنی تمام تر عظمت کے ساتھ کیسے بنی؟ کیا اس عظیم کائنات کا کوئی بنانے والا ہے؟ اور پھر وہ اس کے جواب میں بیان کرتا ہے کہ جی ہاں، کہ بگ بینگ تھیوری کے برخلاف جو اس کائنات کے بارے میں کہتی ہے کہ کائنات آٹومیٹکلی ایک دم سے خود بخود ایک کائنات بن گئی ہے، اور اس کائنات میں، اس عظیم کائنات میں یہ نظام قائم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کائنات خود بخود ہی آٹومیٹیکلی یہ کائنات بن گئی ہو اور یہ کائنات کے اندر یہ نظام قائم ہو گیا ہو۔ لہٰذا انتونی فلو کے خدا کا اقرار کرنا بگ بینگ تھیوری کے مقابل میں ہے، بگ بینگ تھیوری کو رد کر رہی ہے۔ اور اسی وجہ سے
کہ جب آنٹونی فلو نے خدا کا اقرار کر لیا، اس زمانے کے ملحدین میں سے بالآخر اہم ترین ملحد تھا، تو دیگر جو ملحدین تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بہترین ساتھی ان کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، تو آنٹونی فلو کے خلاف ملحدین نے بیانات دینا شروع کر دیے۔ 3 اہم ترین بیانات اس زمانے کے کہ ملحدین نے آنٹونی فلو کے حوالے سے 3 اہم ترین بیانات پیش کیے کہ ریچارڈ ڈاوکنز کا یہ کہنا کہ فلو برا ہو گیا ہے، اس کی موت اس کے سامنے ہے، موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے اس نے جہان آخرت میں خدا کا ملاقات بالآخر اس نے کرنا ہے، اس کے ڈر سے اس نے خدا کا اقرار کر لیا۔ یا کیننس گربس کا یہ کہنا کہ فلو بوڑھا ہو چکا ہے اور جلد باور کرنے والا ہو گیا، ایک سادہ انسان بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کا ذہن کمزور ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے اس نے خدا کا اقرار کر لیا ہے۔ یا وکٹور جی اسٹینگز کا یہ کہنا کہ فلو کا علم ناقص علم ہے، اس کی ریسرچ دقیق اور کامل ریسرچ نہیں، جس کی وجہ سے جس کے باعث اس نے خدا کا اقرار کر لیا۔ جبکہ فلو کے اس زمانے کے بیانات، جب اس نے خدا کا اقرار کر لیا، اس کے انٹرویوز، اس کے مباحثات، اس کی گفتگو یہ بیان کر رہی ہے کہ ذہنی لحاظ سے وہ بھرپور سلامت میں تھا، اور بلکہ اپنی فکری عروج اور کمال میں تھا جب اس نے خدا کا اقرار کیا، اور اپنی کتاب خدا اور فلسفہ گاڈ اینڈ فلسفہ سے اس نے دستبردار ہو کر، اس کے نظریات سے دستبردار ہو کر اس نے اس کتاب دیر از اے گاڈ کو لکھا۔ فلو کے ایک دوست کا یہ کہنا ہے کہ آنٹونی فلو اگرچہ اس نے خدا کا اقرار تو کر لیا تھا، لیکن اس زمانے کے جو ادیان تھے، جیسے مسیحیت تھی، یہودیت تھی، ان میں سے کسی بھی دین کا وہ قائل نہیں ہوا تھا، بلکہ صرف اس نے خدا کا ہی اقرار کیا تھا۔ اب اگر خلاصے کے طور پر ہم اس آنٹونی فلو کے حوالے سے نظریات کو دیکھنا چاہیں کہ فلو کی زندگی میں جو سوالات اس کو پیش آ رہے تھے، اگرچہ وہ مذہبی گھرانے پیدا ہوا تھا، لیکن اس کو جوابات نہ ملنے کی وجہ سے اس نے خدا کے وجود کو اس کے لیے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے سلبی الحاد کو اس نے اختیار کیا تھا، اور جب اس کے پاس خدا کے وجود پر دلیل آ گئی تو اس نے خدا کے وجود کو مان بھی لی۔ اور فلو کے الحاد سے خدا باوری تک کے سفر، یہ بات اس چیز کی نشاندہی کر رہی کہ آنٹونی فلو دلیل کا پیروکار تھا ہمیشہ۔ خدا کے وجود پر جب تک اس کے پاس دلیل قائم نہ ہوئی، اس نے خدا کے وجود کو نہیں مانا، اور جب خدا کے وجود پر اس کے پاس دلیل آ گئی تو اس نے خدا کے وجود کو بھی مان لیا۔ اب آپ کی خدمت میں وہ سوالات کے جوابات جو فلو جب اپنی الحاد کی زندگی میں جو سوالات اس کو پیش آئے تھے اور ان کے جوابات دینے سے قاصر رہا تھا، ان کے حوالے سے مختصر جوابات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے، آخری نقطے کے طور پر پیش کر رہے۔ سب سے پہلا اشکال جو اہم ترین اشکال ہے آج کے مغربی دور میں بھی، سب سے اہم ترین دلیل خدا کے رد کرنے پر معاشرے میں، اس کائنات میں شرور کا، نواقص کا، کمیوں کا، خامیوں کا ہونا ہے۔ صرف یہ اشکال صرف فلو کا نہیں تھا، آنٹونی فلو کا نہیں تھا، بلکہ آج کے ملحدین کا بھی یہی اشکال ہے کہ اس کائنات میں بالآخر یہ نواقص، یہ شرور تو پائی جاتی ہے، تو خدا جو انتہائی مہربان ہے، خدا جو انتہائی علم اور قدرت رکھتا ہے، ان نواقص کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ خدا جو خود عین خیر ہے، کیا خیر کے سوا وہ خلق کر سکتا ہے؟ جب خدا خیر کے سوا کسی چیز کا خلق نہیں کر سکتا تو پھر اس کائنات میں یہ شرور، یہ نواقص، یہ کمیاں کیوں ہیں؟ ان کے حوالے سے 3 جوابات مختصر طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بعض چیزیں اور شرور، نواقص، ایسے شرور اور نواقص ہوتے جن کا باعث اور بانی، جن کو بنانے والے خدا نہیں ہوتا بلکہ ہم خود ہوتے۔ ہم خود اس نقصان کا اپنے آپ تک پہنچنے کا باعث بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص 10ویں فلور سے جمپ مار کے اپنے آپ کو زمین پر گرا دے، اگر وہ شخص اپنے
آپ کو مار رہا ہے، اپنے نقصان کا باعث بن رہا ہے، تو اس میں خدا کا کیا قصور؟ اس نے خود ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس تک نقصان پہنچ رہا ہے۔ یا زندگی میں انسان مختلف قسم کے فیصلے کرتا ہے، بغیر سوچے سمجھے انسان فیصلے کرتا ہے جس کے باعث اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو انسان کے بغیر سوچے سمجھے فیصلے کرنے کی وجہ سے انسان کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، یہ خود انسان ہی کا قصور ہے، انسان ہی اس کا باعث و بانی بن رہا ہے کہ انسان نے سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے، جس کی وجہ سے انسان کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ پہلا جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم شر کو سمجھ رہے ہوتے جبکہ وہ چیز شر اور نقصان نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بارش کا برسنا اس شخص کے لیے، کہ مثال کے طور پر ایک شخص کی کھیتی باڑی کی زمین ہے اور بارش اس خاص موسم میں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور وہ اس بارش کو اپنے لیے نقصان دہ سمجھ رہا ہے، جبکہ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ بارش اگر اس شخص کے لیے نقصان دہ تو کائنات میں صرف وہ شخص نہیں ہے بلکہ کائنات میں دیگر اور ہستیاں بھی ہیں، دیگر اور لوگ بھی رہ رہے۔ تو اگر خدا کسی نعمت کو دینا چاہے تو صرف اس شخص کو دیکھ کر نہیں دے گا بلکہ کائنات کو مجموعی طور پر دیکھ کر ایک نعمت کو عطا کرے گا، ایک رحمت کو عطا کرے گا۔ لہٰذا اس شخص کے لیے نقصان کا باعث بننا پوری کائنات کو اس رحمت سے محروم کرنے کا باعث نہیں بنتا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال ایک شخص کو دیکھ کر تمام تر کائنات کو اس رحمت سے، اس نعمت سے محروم کر دے۔ یہ بعض اوقات انسان جو نواقص، جو خامیاں اس تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، مثال کے کسی قسم کی بیماری اس تک پہنچ رہی ہے، وہ اس بیماری کو اپنے لیے نقص اور کمی کا باعث سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ چیز اس کے لیے نقص اور کمی نہیں ہوتی۔ وہ اس بارے میں نہیں جان رہا ہوتا ہے، شاید اس بیماری کی وجہ سے، اس کا گھر سے باہر نہ نکلنے کی وجہ سے اس میں کچھ فوائد ہو، اس کو کچھ نعمتیں ملے، اس کے لیے کوئی فائدہ ہو جائے جس کا علم وہ نہیں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور اشکال کیا تھا انتونی فلو نے کہ خداوند متعال نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے، یہ خدا کا انسان کو اختیار دے رکھنا خدا کے مطلق قادر ہونے کے منافی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا عین قدرت بھی رکھتا ہو، لامحدود قدرت رکھنے کے باوجود انسان کو بھی اختیار دے؟ تو اس کا جواب مختصر طور پر یوں دیا جا سکتا ہے کہ وہی خدا جس نے انسان کو خلق کیا ہے، وہی خدا جس نے انسان کو ہر چیز عطا کی ہے، انسان کو عقل عطا کیا ہے، انسان کو مختلف قسم کے اعضاء اور جوارح عطا کی ہے، اسی خدا نے ہی انسان کو اختیار عطا کیا ہے کہ انسان کے پاس اختیار ہے۔ اور ایسا نہیں کہ خدا نے جو اسے اختیار دیا ہے وہ خدا کے دائرے سے باہر نکل گیا، نہیں، خدا جب چاہے، جس لمحے کو چاہے، وہ اس انسان سے اس اختیار کو چھین سکتا ہے۔ خود خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے، خود خدا نے انسان کو نافرمانی کرنے کا اختیار دیا ہے کہ اگر خدا انسان کو یہ نافرمانی کرنے کا اختیار نہ دیتا تو کس طریقے سے انسان کا امتحان لیتا، انسان کے لیے جنتی اور جہنمی بننے کا موقع فراہم کرتا۔ یہ انسان کو اختیار دے کر در حقیقت خدا انسان سے امتحان لے رہا، لہٰذا یہ خدا کا انسان کو اختیار دینا خدا کی عین حکمت کے مطابق ہے۔ اور چوتھی بات جو انتونی فلو نے کی تھی کہ انسان بلکہ ہر شخص مفروضہ الحاد، کہ ہر شخص ملحد ہے، لفظ الحاد کو استعمال کیے ہوئے بغیر ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہر چیز کو، خاص طور پر اصول دین کو، خاص طور پر توحید کو، خاص طور پر خدا کے ماننے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارے پاس دلیل نہ ہو، جب تک ہمارے پاس محکم دلیل نہ ہو، ہم خدا کے وجود کے قائل نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کو مانیں تو دلائل کے ساتھ مانیں، اور اسلامی فلسفے نے اس حوالے سے محکم ترین دلائل، عقلی ترین دلائل، جس میں تمام تر مقدمات عقلی ہو، وہ دلائل پیش کر رکھے ہیں۔ لہٰذا آخر میں یہ کلیئر کرتے ہوئے چلے کہ
کہ انتونی فلور نے جو خدا کا انکار کیا تھا دلیل نہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا تھا، اور جو اقرار کر رہا ہے دلیل آنے کی وجہ سے، اس کے پاس سائنسی دلیل موجود ہونے کی وجہ سے اس نے خدا کا اقرار بھی کر لیا۔ البتہ یہ واضح رہے کہ انتونی فلو کا خدا اور ہم جس خدا کو مانتے ہیں اس میں بہت فرق ہے۔ انتونی فلو کے خدا نے بگ بینگ تھیوری کو رد کر دیا۔ انتونی فلو اپنے خدا کو ماننے کے ذریعے اس بات کا قائل ہو رہا ہے کہ اس کائنات کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہے، لیکن کیا بنانے کے بعد بھی اس کائنات پر تصرف کر رہا ہے؟ کیا کائنات کو بنانے کے بعد بھی اب بھی کائنات کی تدبیر کر رہا ہے یا نہیں؟ کائنات کو بنانے کے بعد ایک سائڈ پر ہو گیا اور کائنات اپنے اندر موجود نظم کے ذریعے خود بخود اب جاری ہے، چل رہی ہے، جبکہ ہم اس کے قائل ہیں کہ خدا نہ صرف بنانے میں خدا نے تدبیر کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے، بلکہ اب بھی اس کائنات پر تصرف کر رہا ہے، اب بھی اس کائنات کو چلانے والی واحد ذات خداوند متعال کی ذات ہے، اور اب بھی خداوند متعال اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔